looking to increase my exports, I'm looking to increase our remittances, and I'm looking to increase my foreign direct investment. ہم بیماری کا علاج نہیں کر پا رہے ہیں, ہم بیماری کی جو علامات ہیں ان کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں. رواں ماہ حکومت اپنے 6 مہینے پورے کر لے گی. حکومت کا یہ وعدہ تھا کہ 1 سال میں 20 لاکھ نوکریاں اور 5 سال میں 1 کروڑ نوکریاں پیدا کی جائیں گی, لیکن 6 ماہ گزر چکے ہیں. مزید 6 ماہ میں حکومت کس طرح 20 لاکھ نوکریاں پیدا کرے گی, یہ تقریباً ناممکن ہوگا. آج کے پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ملک میں صنعتی ترقی کے لیے حکومت کو کہاں کہاں فوکس کرنا تھا, جس سے نوکریاں پیدا ہوتی اور پاکستان کی ایکسپورٹ میں اضافہ ہوتا. گزشتہ 6 ماہ میں ہم نے نیب, عدالتیں, FIA, پکڑ دھکڑ, ان سب چیزوں کو بہت قریب سے دیکھا, مگر نہیں دیکھا تو ملک کی بیمار صنعتوں کی بحالی کی کوششیں, کیونکہ ملک کو صنعتی انقلاب کی ضرورت ہے. ہماری 80% آبادی دیہی علاقوں میں رہتی ہے اور 20% آبادی شہری علاقوں میں. انہی شہری علاقوں میں وہ صنعتی علاقے قائم ہیں جہاں ملک کی مصنوعات پیدا ہوتی ہیں, ملک میں بیچی جاتی ہیں اور ایکسپورٹ کی جاتی ہیں. آج کا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ یہاں وہ انقلاب آج تک نظر کیوں نہیں آیا. ضروری ہے کہ اپنے صنعتی علاقوں اور صنعت کی حالت زار عوام اور سرکار کے سامنے رکھی جائے. اس مقصد کے لیے ہم ملک کے سب سے بڑے صنعتی علاقے سائٹ کراچی پہنچے. اس ایک صنعتی علاقے میں کام کرنے والے مزدوروں کی تعداد کم و بیش 5 لاکھ ہے. یہاں تقریباً 4,500 چھوٹے بڑے انڈسٹریل یونٹس شب و روز کام کر رہے ہیں. یہ علاقہ زمین کی ویلیو کے حساب سے پاکستان کے مہنگے ترین علاقوں میں شمار ہوتا ہے, مگر یہاں حال یہ ہے کہ کوئی نظام موجود ہی نہیں. ٹوٹی پھوٹی سڑکیں, کھلے نالے, جرائم کی آماجگاہ, نامناسب ٹرانسپورٹ, ناقص اسپتال, تعلیمی سہولیات کا فقدان اور نہ جانے کیا کیا. کاروباری ماحول کے لیے حکومتیں سب سے پہلے پرامن سازگار ماحول دینے کی پابند ہوتی ہیں, مگر ملک کے اس سب سے بڑے صنعتی علاقے میں یہ ذمہ داری بھی یہاں کا صنعت کار برداشت کر رہا ہے. آگے چل کے پروگرام میں آپ کو تفصیل سے دکھائیں گے کہ کس طرح یہاں کا صنعت کار ان کاموں میں الجھا ہوا ہے جو براہ راست اس کے کرنے کے نہیں ہیں. سب سے پہلے پورے ملک کی سیکیورٹی کی صورتحال کو بہتر کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے اور حکومت اس پر کام بھی کر رہی ہے. مگر آج بھی انٹرنیشنل بائر ہمارے شہروں میں آنے کے بجائے ہمیں دوسرے ممالک میں بلا کر ہم سے ڈیل کرتا ہے, کبھی دبئی تو کبھی کوئی اور ملک. کسی بھی صنعتی علاقے کے لیے سب سے ضروری چیز انفراسٹرکچر ہے. یہاں کا انفراسٹرکچر اگر کوئی غیر ملکی بائر آ کے دیکھ لے تو شاید دیکھ کر ہی بھاگ جائے. ہمارا مقابلہ آج کن ممالک سے ہے؟ ان میں انڈیا ہے, بنگلہ دیش ہے, سری لنکا ہے, ہم ملائیشیا سے بہت متاثر ہیں, مگر ان تمام ممالک میں صنعتی علاقوں کا موازنہ ہمارے صنعتی علاقوں سے کسی صورت بھی نہیں کیا جا سکتا. آئیے آپ کو ایک ٹیکسٹائل مل میں لیے چلتے ہیں, جہاں آج کل گیس کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے مالک اور مزدور سبھی پریشان ہیں. جس کے بعد ہم آپ کو تفصیل سے دکھائیں گے کہ ایک صنعت کار کو اپنی فیکٹری یا مل چلانے کے لیے وہ سب کام کس طرح کرنے پڑتے ہیں جو دراصل سرکار کے کرنے کے ہیں اور براہ راست اس کی ذمہ داری نہیں. تقریباً 1 مہینے تک گیس کا بحران رہا. اس دوران ایک موقع پر تو 40% تک ڈیلی ویجز پر کام کرنے والے لوگوں کو گھروں پہ بیٹھنا پڑا. انڈسٹریز میں جو لوگ کام کر رہے ہیں انہیں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور ان صنعتوں کو چلانے والے خود کس مشکل سے گزر رہے ہیں, اور ایک ایسی حکومت کے دور میں جس نے تو ان تمام معاملات کو نہ صرف حل کرنا تھا بلکہ بڑی بہتری کی طرف لے کر جانا تھا. تو کیا ہوا ان 6 مہینوں میں, کیا ہوا اور اس وقت ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آئیے دکھاتے ہیں. یہ سائٹ کا ایک ٹیکسٹائل یونٹ ہے اور گیس نہ ہونے کی وجہ سے یہاں کی مشینیں بند پڑی ہوئی ہیں. مزدور کھڑے ہوئے ہیں یہاں پر اور یہ یونٹ جو ہے وہ
جواد بلوانی صاحب کا یونٹ ہے. سر بہت السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ سنائیں کیسے ہیں؟ کتنا عرصہ ہو گیا کہ یہ گیس کی شارٹیج کی وجہ سے آپ کو اس صورتحال کا سامنا ہے؟ دیکھیں یہ تو کئی سالوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. اس دفعہ اس دسمبر کے مہینے میں کوئی 16 دن ہمارا جو ہے گیس کا یہ حال رہا ہے, اور اس میں 1 سے 1.5 شفٹ ہماری بند ہو جاتی ہے. وہ 1 سے 1.5 شفٹ میں اگر ہم بات کریں صرف آپ کی کمپنی کی, تو کتنے لوگوں کو اس دن کام نہیں ملا؟ دیکھیں ہمارے پاس تو سیلری والے لوگ ہوتے ہیں, تو یہ تو ہمارے پہ بوجھ پڑتا ہے اور ہمارا نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور ہماری ایکسپورٹ کے کنسائنمنٹ لیٹ ہوتے ہیں, اس کا بائی ایئر شپمنٹ ہوں تو اس کا بھی نقصان ہوتا ہے. اس انڈسٹریل ایریا میں کم از کم 5 لاکھ لوگ کام کرتے ہیں سائٹ میں. سائٹ میں. تو جب آپ کے پاس 1 سے 1.5 شفٹ بند ہوتی ہے تو یہ 30 سے 40% لوگ ہیں جو کام نہیں کرتے اس دن. ہم نے سب بیکار ہو جاتے ہیں, اس شفٹ کے لوگ تو کام ہی نہیں ڈیلی کرتے. ویجز والا جو یہ 15-20 دن سفر اس نے کیا, ڈیلی ویجز والا تو بیچارہ ہو گیا, وہ تو لوگ نکال دیتے ہیں, وہ چلے جاتے ہیں, اس کو کوئی تنخواہ نہیں ملتی, اس دن کی دیہاڑی اس کی نہیں بنتی. اچھا, اب یہ جو گیس کا کرائسس اس دفعہ آیا, پچھلی دفعہ اتنا شدید کرائسس نہیں تھا, اور ہمیں یہ پتا تھا کہ خاقان عباسی صاحب نے بھی کہا, نواز شریف نے بھی کہا کہ گیس کا مسئلہ اب ہم نے حل کر دیا, اب سردیوں میں گیس کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی. پھر گیس کا ایک کنٹینر آیا, ایک پورٹ پر آیا, ہم نے نہیں لیا, شپمنٹ آیا اور ہم نے وہ شپمنٹ واپس کر دیا, اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کرائسس کو فیس کیا. افسوس ہوا آپ کو یہ دیکھ کر کہ بھائی ہمارے پاس مسئلے کا حل تھا, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, مگر پھر بھی ہوا. دیکھیں یہ تو گورنمنٹ کو پورا مینجمنٹ سسٹم ہونا چاہیے, ان کی پلاننگ ہونی چاہیے, جیسے ہم اپنی انڈسٹری میں کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اسٹاک رکھتے ہیں پیچھے ڈائس کیمیکل کا, یان کا, تاکہ ہمارا پورا سسٹم پائپ لائن کے اندر ہو, چلتا رہے, آگے کوئی پروڈکشن میں رکاوٹ نہ ہے. اس طرح سرکار کا کام ہے کہ اس کے پاس پوری کیلکولیشن ہونی چاہیے کہ ہمیں آگے کیا ڈیمانڈ آئے گی, کیا ہوگا, اور ہمارے پاس اتنا پیچھے ہے کہ نہیں ہے اسٹاک. تو یہ گورنمنٹ کا مینجمنٹ کا سسٹم ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں جو ہمارے منسٹری آف پیٹرولیم ہے اور گیس, اس کا کام ہے. اس کو یہ سب چیز دیکھنی چاہیے کہ ہمارے پاس کیا بفر اسٹاک ہے, ہمارے پاس آگے کتنی ڈیمانڈ آنے کی ہے, اور یہ وہ رسپانسیبل ہے. میں سمجھتا ہوں اگر یہ شاید ڈیولپ کنٹری میں اس طرح ہو تو منسٹر ریزائن دے دیتے ہیں. اب بائر آپ کا یہاں نہیں آتا, اسے آپ کو کسی اور ملک میں جا کے ملنا پڑتا ہے. آرڈر کب آپ میٹ کر سکیں گے اپنی ٹائم لائن کو, کب نہیں کر سکیں گے, اس کے بارے میں آپ کو نہیں پتا. اب ہوتے ہیں اور ہوئے, لوگوں نے یہاں سے انڈسٹری شفٹ کی ہے, مگر یہ حکومت تو انڈسٹری کی ریوائول کی بات کرتی ہے, جاب کریشن کی بات کرتی ہے. وہ روڈ میپ جو ہونا چاہیے تھا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ بھئی دیکھیں, اگر یہ حکومت جو باتیں کر رہی ہے, اور اس وقت جو کراچی کے ساتھ جو 10-12 دن 15 دن 16 دن جو گیس کی پوزیشن خراب رہی ہے, میں تو سمجھتا ہوں پی ایم کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے, اور اس کی پنشمنٹ اس کے منسٹر کو دینی چاہیے, تاکہ نیکسٹ ٹائم کوئی منسٹر نیا آئے یا یہی منسٹر اپنے نیچے والوں کو پنشمنٹ دے کہ یہ کیوں ہوا. جب تک اس کا کوئی بھی پوچھ گچھ نہیں ہوگی تو یہ دوبارہ ہوگا. اس پہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز, ایسا ایکشن ہونا چاہیے جو باقاعدہ نظر آئے پبلک کو کہ گورنمنٹ نے اس پہ ایکشن لیا. یہ تو ایک مثال ہے کہ پی ایم کو جو بریف کیا گیا وہ کتنا غلط بریف کیا گیا. ان سے کہا جی یہ جو سوئی صدرن اور سوئی ناظرن کے جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں, ان کا ایشو ہے, ان کو فارغ کر دیا جائے, انکوائری کر دی جائے. حالانکہ ایسا نہیں تھا, پی ایم کو غلط بریف کیا گیا. اس سے ہٹ کر بھی جب آپ بات کرتے ہیں ایکسپورٹ کی, تو آپ کو انفراسٹرکچر چاہیے, اپنے ایئرپورٹ سے لے کر اپنے پورٹ تک. پاکستان کے جو مین پورٹ ہیں 2, KICT اور PICT, وہاں سے کوئی 75% کنٹینر ملک کے کیٹر کیے جاتے ہیں, باقی جو ہے 25% پورٹ قاسم سے QICT سے کر دیا جاتا ہے. یہ دونوں پورٹ کے گیٹ جو ہیں وہ شہر کے اندر کھلتے ہیں. تو میں تو نہیں سمجھتا کہ جب تک اس دونوں پورٹ کے گیٹ جو ہیں یہ کسی موٹر وے پہ نہ ہوں, جب تک یہ ملک میں ایکسپورٹ بڑھ ہی نہیں سکتی. اس کی ایکسپورٹ اگر آپ کو 100 بلین 50 بلین کرنی ہے تو آپ کو اس کے گیٹ موٹر وے پہ لانے اس پہ کوئی کام ہو رہا ہے؟ یہ تو 40 سال پہلے سدرن بائی پاس بننا تھا, 30 سال 40 سال پہلے, ابھی تک نہیں بنا وہ. اور ناردرن بائی پاس بنا تھا, اس پہ ابھی اس گورنمنٹ نے کہا ہے اس کو ہم ڈبل کریں گے. اچھا, ہر حکومت کہتی ہے؟ ہاں, یہ بھی 30-40 سال پرانا, 30-40 سال سے آنے والی ہر حکومت یہی کہتی ہے. کیا کسی نے بھی کہا. ریلوے ویسٹ وارف تک اور پورٹ تک پٹریاں بچھی ہوئی ہیں, ٹرین نہیں جاتی. یہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ دنیا کے اندر کسی بھی آپ کنٹری میں چلے جائیں, ایون دنیا کے اندر چھوڑیں, انڈیا چلے جائیں,
इंडिया के अंदर कई शहरों में पानी भी रेल के थ्रू जाता है, कई शहरों के अंदर पानी भी और रेल हम के उस थ्रू। शहर की बात कर रहे हैं जहां पर इन ट्रॉलर की वजह से ट्रैफिक जैम होता है। ये तमाम का तमाम गुड्स ट्रांसपोर्ट हम रेल में डाल सकते हैं, रेल से रेल कर में सकते हैं। सिस्टम बन सकता और है। रेल हमारा पहले ही डूब रहा है खसारे में, उसका फायदा रोल ऑन रोल बैक सिस्टम दुनिया में होता है, जिसमें पूरे पूरे ट्राले रेल पे आ जाते हैं हाँ। और उनको मोटरवे या जहाँ ड्रॉप करना है उससे आपका फ्यूल भी बचता है, रोड का ट्रैफिक भी कम होता है और रोड की मेंटेनेंस भी कम होती है, पोल्यूशन बचती है। पोल्यूशन भी होता है। ठीक है, तो pollution ये वो चीज़ें जिस पर कुछ ना कुछ होना चाहिए था। तो हम ये समझ पा रहे हैं कि अभी जब 6 महीने होने को आ रहे हैं हुकूमत के, बिट्स एंड पीसेस में तो इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए काम हो रहे हैं, एक कम्प्रिहेंसिव बड़ा प्लान हमारे सामने मौजूद नहीं है। बिल्कुल ना सही शेयर कह किया रहे हैं, गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि ये जो जितना डिले हो रहा है ना, एक्सपोर्ट इंक्रीज जब ही होगी जब सारी चीज़ें सही। तो असल में हम बड़ा एतबार करते हैं खान साहब के विज़न पर। वो विज़न ट्रांसलेट जिस तरह से होना चाहिए था वो ट्रांसलेट अभी तक हमें होता नज़र नहीं आ रहा। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर अब इनकी खान साहब की बातें तो जो हैं अभी भी ऐसी हमको तसल्ली दे रही हैं कि कुछ बेहतर होगा, क्योंकि उनकी अपनी विल तो है। ठीक है। मगर उनकी टीम उनके साथ सही दे रही कि नहीं दे रही। अब डिसीजन भी लेट लेंगे तो उतना लेट उसका रिजल्ट आएगा। ठीक है। डिसीजन टाइम पे लिए जाएं, जल्दी लिए जाएं और एक एक सेक्टर को फुल एंड फाइनल उसकी सब चीज़ों को किया जाए एक साथ, पीस मिल में नहीं किया। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। एहतसाब भी कीजिए, जिन्होंने करप्शन किए उनको पकड़े भी, लेकिन ये सब इदारों ने करना है, उनके सुपुर्द कर दिया। अब नैब अपना काम करता रहेगा, FIA अपना काम करती रहेगी, अदालतें अपना काम करती रहेंगी। पॉलिटिकल एजेंडे पर इस वक्त माशी तरक्की होनी चाहिए, तालीम होनी चाहिए, सेहत होनी चाहिए और इस पर पूरा फोकस होना चाहिए, पूरी कौम का फोकस होना चाहिए। मज़दूर इस वक्त यहाँ पर खड़े हुए सारे, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, मशीनें बंद पड़ी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। आप लोगों के यहाँ तो मुझे पता चला कि सब लोग परमानेंट एम्प्लॉय हैं, यूनिट बंद भी होता है तो तनख्वाह मिल जाती है, मगर आपके वो साथी जो परमानेंट नहीं हैं, डेली वेजेस पे काम करते हैं, उनका गुजारा कैसे हुआ इस पूरी सूरत हाल में? बस इधर उधर से उधार ले लिया, आपसे ले लिया, उससे ले लिया, इस तरह गुजारा हो रहा है। बाकी तो और कोई जरिया मास तो है नहीं उनकी, क्योंकि यहाँ के बगैर अगर छोड़ के कहीं और जाके काम तो कर नहीं सकते, क्योंकि कल उनको फिर यहाँ आना है, तो परमानेंट इस वजह से इसी तरह गुजारा हो रहा है जो डेली वेजेस पे लोग हैं। और मज़दूर तो वो इकाई है जिस पर मईशत की दीवार खड़ी होती है, इसकी इमारत की बुनियाद रखी जाती है। कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है किसी किस्म के। जो अस्पताल हैं वो अगर आप देख लें तो आप जाने का तसव्वुर भी ना करें वहाँ पर। सोशल सिक्योरिटी मौजूद नहीं है। ऐसी सूरत में गुजर क्या रही है मज़दूर पर? भाई ये कि हम घर चलाने के लिए हमको घर से निकलना पड़ता है, उसके अलावा आदमी को काम के, अभी यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे फैक्ट्रियों में गैस नहीं है, प्रॉब्लम होती है, सही है। इसकी वजह से हम सबको परेशानी होती है। तो हमारे साथ जो और भी लोग हैं जिनमें और इस सिस्टम में करना भी सब कुछ खुद ही है, खुद जो दिहाड़ी मिलेगी उसी में गुजारा उसी करना है। में हाँ। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई आकर घर में राशन डलवा देगा। कोई भी प्राइवेट अदारा है आपको पता है, तो उसमें ऐसा नहीं होता है कि हम ठीक है, मगर सासी है ना यहाँ पर, सासी एक इदारा है फलाह बहबूद का, लेबर डिपार्टमेंट है, कोई हुकूक नहीं है, कुछ नहीं है। फिर ये मुसीबत आ जाए, 5 लाख बंदा यहाँ काम करता है, 30% 40% घर पे बैठ गया। ये इस साल नहीं, मजीद ये हम पिछले 2 सालों से भी, हम ये 3 सालों से 4 सालों से यही भुगत रहे हैं। हम कभी कहीं कहीं जाते हैं, एहतजाज करते हैं कि गैस का इशू है, हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है और साइट एसोसिएशन साइट एरिया में सबसे ज़्यादा है, समझे। तो इस वजह से हम आते हैं कल पिछले 2-3 हफ्तों से ये कंटिन्यू चल रहा है कि गैस बंद है जी, गैस बंद है, गैस बंद है। एक मजदूर की बहुत छोटी सी मईशत होती है, जब वो उसका बैलेंस आउट हो जाए तो बच्चों की तालीम है, इलाज है, दीगर मामलात हैं, वो फिर बड़े तवील अरसे तक मामला बिगड़ जाता है। कैसे हुआ गुजारा इन दिनों में? बहुत मुश्किल गुजारा है इन दिनों में, बल्कि हमें तो हर वक्त ये खतरा रहता है कि कहीं हमारी नौकरी ना चली जाए। सुबह आते हैं, आके देखते हैं यूनिट बंद है, क्या है जी, गैस नहीं है, सारा दिन बैठते हैं, शाम को घर चले जाते हैं और दोबारा सुबह सोचते हैं कि शायद आज काम चल जाए, लेकिन रोज़ाना की रूटीन यही है। और फिर शाम को ये डर होता है कि यार सुबह आए तो गेट पे ये ना लिखा हो कि भाई नौकरी नहीं है। ज़ाहिर है कब तक कोई ओनर बिठा के आपको देगा तनख्वाह, कोई भी नहीं देता तनख्वाह बिठा के। अभी हम तो डेली वेजेस वाले नहीं है तो हमारा गुजारा चल रहा है, लेकिन डेली वेजेस वाले सब फारिग हो गए, उनका बहुत बुरा हाल है। हर आदमी परेशान है, उधार लेके गुजारा करते हैं, लेकिन वो दें कहाँ से जब नौकरी नहीं है, जॉब नहीं। जिनकी नौकरियां पक्की भी हैं वो भी हर वक्त एक जहनी तनाव का शिकार है। बिल्कुल, कि कब नौकरी ख़त्म हो जाए। बच्चे भी बीमार होते होंगे, अस्पताल का भी खर्चा होता होगा, शादी ब्याह भी होगा।
کیا حالات ہیں آج کل؟ بس الحمدللہ. تو ہم تو صبح سے آیا تھا, ہم لوگ کو بس گیس بند ہوتے سارا دن, کبھی ادھر بیٹھتے کبھی ادھر بیٹھتے. ہم لوگ تو یہ لوگ کیا شکریہ ادا کرتے ہم لوگ نکالتے نہیں ہے گیس. مگر ٹینشن تو ہے. ٹینشن تو بہت ہے سر, اس کا کام نہیں چلتا, ہم لوگ کا کہاں سے دیتے. جی سر ہمارے پاس صبح کو آتے ہیں یہاں پر, ٹھیک ہے نا, بیٹھ کے, کیونکہ مشین یہ نہیں چلی ہوتی ہے تو ہم لوگ بیٹھے رہتے ہیں. اور کیونکہ ہم لوگ یہی گزارش ہے, گیس اگر کمپنی کو فراہم آپ لوگ دو گے تو ہماری روزی چلے گی. ہم ایک کمانے والے پیچھے 10 کھانے والے میرے, کیونکہ یہاں پر گیس نہیں ہوتا تو ہم لوگ بیٹھے رہتے. خدا اور کچھ بھی نہیں چاہیے, صرف گیس دے دو کمپنی. کام کرنا ہے ہمیں, کام کیونکہ ہم لوگ مزدور لوگ ہیں. ابھی یہاں سے کما کے جائے گے تو وہاں پہ کھائے گے. ہمیں کام کرنا ہے, ہمیں کام کرنا ہے. جی بالکل ایسا ہے, ایسا ہی ہے اور کچھ نہیں. صرف گیس دے دو تاکہ ہماری روٹین چلے. یہاں سے ہم لوگ لے جاتے دیہڑی, وہاں پر راشن لے لیتے ہم لوگ. ہماری یہ کہانی ہے. بس اتنی سی بات ہے. ایک عام آدمی, اور یہ 30-35% 40% کتنا بنتا ہے؟ تقریباً 2-2.5 لاکھ مزدور صرف ایک اس انڈسٹریل یونٹ میں بیٹھتا ہے, فارغ بیٹھتا ہے, اور جب وہ مہینہ اس کو گزر جاتا ہے تو اس کے لیے مشکلات بڑھ جاتی ہیں. بہرحال یہ حال ہے انڈسٹری کا. حکومت کی ترجیحات ہمارے سامنے موجود ہیں, ابھی بھی اس پر اعتبار کرتے ہیں, امید رکھتے ہیں, مگر کوئی ایسی چیز جو گزشتہ حکومتوں نے کہی ہو, وعدہ کیا ہو, اس پر کوشش بھی کی ہو, وہ کامیاب ہوئی ہو نہیں ہوئی ہو, اس سے ہٹ کر کہانی نہیں ہے. موجودہ دور میں بھی یہ نہیں ہے کہ کوئی بڑا انقلاب آنے جا رہا ہے, ابھی تک کچھ ایسا نظر نہیں آ رہا. مگر ہمیں توقع ہے انقلاب کی, اس انقلاب کی جس میں ایک غریب آدمی کی زندگی اچھی ہوگی, جس میں ملک کے حالات اچھے ہوں گے. ایک غیر معمولی صورتحال کی طرف جانے کی توقع ہے, تو غیر معمولی اقدامات بھی ہونے چاہیے جو کہ نظر نہیں آتے. اگر ایک مزدور پریشان ہوگا تو اس پریشانی میں تخلیقی صلاحیتیں خراب ہوں گی, جس کا اثر ہماری مصنوعات کی کوالٹی پر ضرور پڑے گا. ہماری معیشت کی اکائی ہمارا مزدور آج پریشان ہے. مگر کیا مزدور کے ساتھ ساتھ صنعت کار بھی کسی پریشانی کا شکار ہے؟ ایک صنعت کار کو اپنی صنعت چلانے کے لیے کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں, آپ کو دکھائیں گے ایک بریک کے بعد. گیس کی بندش سے جو کچھ ہوا وہ تو ہوا, آپ نے سنا بھی, لیکن یہاں ایک صنعت کار کو صنعت چلانے کے لیے کیا کیا کچھ کرنا پڑتا ہے, اگر آپ کو پتہ چلے تو شاید آپ کے لیے بڑی حیرانی کا باعث ہو کہ وہ تمام چیزیں جو دوسرے ملکوں میں جہاں پر صنعت نے ترقی کی ہے, جہاں پر عوام کو واقعی روزگار ملا ہے صنعت کے ذریعے, جو کام حکومتوں کے کرنے ہیں وہاں ایک ایک یونٹ وہ سارا کام کر رہا ہے. میں اس فیکٹری کے پاور ہاؤس میں موجود ہوں. میں نے آپ کے جنریٹرز دیکھے, ایک میگا واٹ کا ایک جنریٹر ہے. یہ 24 آورز جو ہیں آپ کے ایک کر کے جنریٹر چلتے رہتے ہیں. دیکھیں یہ جنریٹر ہم نے لگائے کیوں, میں آپ کو اس کے پیچھے سٹوری سناؤں پوری. یہ آج سے 15-20 سال پہلے جو ہے نا پاور فلیکچویشن بہت ہوتا تھا, تو اس وقت ہمارے جو ہے مشینیں خراب ہونے لگیں, PLCs خراب ہونے لگیں, ہمارے پروگرام اڑ جاتے تھے, پروگرام کریپٹ ہو جاتے تھے. یہ سب پرابلمز ہوتے تھے. تو ہم نے اس زمانے مشرف صاحب سے کہا کہ صاحب ہم تو تھک گئے ہیں, آپ ہمیں گیس کے کنیکشن دیں اور ہم جنریٹر لگاتے ہیں اور اپنی بجلی خود بناتے ہیں, کیونکہ گورنمنٹ بجلی کی کوالٹی صحیح نہیں دیتی. تو ان کو سمجھ آئی بات, انہوں نے ایکسپورٹرز کے لیے پرمیشن باقاعدہ EPB سے دی ہمیں, اور ہم نے یہ سب جنریٹرز لگائے. اچھا پھر جنریٹرز لگائے ہم نے, یہ کچھ سال تو صحیح چلے, پھر معلوم چلا یہ بجلی بنانے کے کام میں ہم ایسے پھنسے کہ گیس جانی شروع ہو گئی. پھر ہم نے ڈیزل جنریٹر لگائے. اچھا, بجلی بنانے کے لیے. وہ اور مہنگا کام. وہ اور مہنگا. اب ہم نے جنریٹر کے پیچھے ایک جنریٹر لگایا ہے. اچھا. اور بجلی الگ لگی ہوئی ہے ہمارے پاس. تو ہم فیکٹری چلانے کے لیے ہمارے کو مطلب دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا. یہ بھی ایک پوری انڈسٹری ہے, پاور ہاؤس. بالکل ہے. اس طرح ہم پانی بناتے ہیں, RO پلانٹ لگائے ہوئے ہم نے. پانی بھی اپنا, پانی بھی خود بناتے ہیں, بجلی بھی خود بناتے ہیں, سیکیورٹی کا سسٹم بھی خود ہی کرتے ہیں. یہ سب چیزیں گورنمنٹ دینا شروع کر دے تو انڈسٹریلسٹ, میں سمجھتا ہوں اس پاکستان کا انڈسٹریلسٹ اتنا محنتی ہے کہ کچھ ہمارے ساتھی امریکہ جیسے ڈیولپ کنٹری میں گئے ہیں اور انہوں نے ہمارے ساتھ کام شروع کیا تھا. آج اس
मुल्क के अंदर, तरक्की याफ्ता मुल्क के अंदर उनके पास 50-50 हज़ार आदमी जॉब कर रहे हैं और वो वहाँ पे बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। क्योंकि सरकार भी अपना हिस्सा डालती है ना, हुकूमतें अपना हिस्सा डालती हैं। अच्छा, ये तो हो गया आपका पावर हाउस, पानी आप बना रहे हैं आरओ प्लांट्स के ज़रिए, क्योंकि आपको मीठा पानी चाहिए, वो मिलता नहीं है, और जो मिलता है फिर टैंकर से ख़रीदते हैं। फायर फाइटिंग भी, फायर फाइटिंग कराची के अंदर जो है बहुत बुरा हाल है, कई इंसिडेंट हुए हैं और अभी भी होते हैं। फायर डिपार्टमेंट आग नहीं बुझा सकता, उनके पास कैपेसिटी नहीं है। उनके पास फायर टेंडर जो हैं वो कोई 30 या 32 पूरे कराची में फायर टेंडर हैं, और उनका भी ये हाल है कि 20-20 साल पुराने हैं। कुछ अभी नए किसी मुल्क ने डोनेट किए हैं 2-4, और स्नॉर्कल जो है उससे तो हो ही नहीं सकता ना। ये तो पूरा डिपार्टमेंट बड़ा ज़बरदस्त नहीं, पूरी दुनिया के अंदर तो फायर अगर अल्लाह ना करे कहीं लग जाए तो 2 मिनट 3 मिनट के अंदर फायर टेंडर पहुंच जाते हैं। और हमारे लोग बड़े मेहनती हैं, उनका रिस्पांस टाइम भी बहुत अच्छा होता है, मगर पाइप फटे होते हैं, नोजल्स नहीं होते, इक्विपमेंट ही नहीं है उनके पास, इक्विपमेंट नहीं है उनके पास, इक्विपमेंट ही नहीं। उनके पास वो कपड़े नहीं। आपने रखे ना लिबास, हमने लिबास रखे, ये लाख रुपए के, उन बेचारों के पास उनके पास नहीं होते। वो हमारे यहाँ एक दफ़ा आग लग गई थी, अल्लाह के फजल से हमने काबू कर ली, मगर फायर वाले आए थे तो वो हमारे सारे इक्विपमेंट और हमारे सारे यूनिफॉर्म यूज़ कर रहे थे। अगर ये यूनिफॉर्म नहीं होते तो वो आग बुझा नहीं सकते। अच्छा, और इन्होंने जो फायर फाइटिंग का सिस्टम लगाया है वो कितना ज़बरदस्त सिस्टम है, दिख नहीं। बहुत ही भारी भरकम मशीन है जी, ये पूरा डेडिकेटेड इसके साथ इंजन है फायर का, और इसकी एक अपनी इलेक्ट्रिकल मोटर भी है। अगर खुदा ना खास्ता आग लग जाए और बिजली बंद हो तो ये इंजन चल जाता है। अच्छा। और ये तकरीबन 8 इंच की लाइन है, और 8 इंच के अंदर ये 100 पाउंड PSI का प्रेशर है। ये ज़मीन से अगर पानी मारे तो तकरीबन 40 फुट ऊपर पानी जाता है, समझे, ताकि आदमी दूर से आग। तो पानी कहाँ से लाते हैं? पानी हम खुद बनाते हैं, आरओ प्लांट लगाए हुए, पानी भी सरकार नहीं देती है हमें। अच्छा, फिर आप ये जो सारा सिस्टम लगा हुआ है, इससे जो हीट जनरेट होती है उससे आप अपने बॉयलर चलाते हैं? जी हाँ, जनरेटर के जो एग्जॉस्ट हैं हम उनसे स्टीम बनाते हैं, समझे। बल्कि हमने अभी सोलर पैनल्स लगाना शुरू किए हैं कि ऑफिस की बिजली जो है वो सोलर पैनल से इस्तेमाल करें। मतलब जितना एफिशिएंट कर सकते हैं अपने आप को कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री चलाना बहुत मुश्किल काम है। अच्छा, बड़ा आरओ प्लांट है आपका? आरओ प्लांट हमारी जो रिक्वायरमेंट है हमने उसके हिसाब से लगाया है, बनाया है कि अगर पानी नहीं आए तो हम इसको इस हिसाब से चलाते हैं। कितने MGD का है ये? ये 2 लाख गैलन का है। अच्छा, यहाँ जितने भी ज़रा बड़े यूनिट हैं वो ये तमाम काम खुद करते हैं? हर यूनिट को एक मजबूरी है करने की, अगर ये नहीं करेगा तो फैक्ट्री बंद हो जाएगी। मतलब फैक्ट्री चलाने के लिए इसको ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। तकरीबन यूनिट ये काम करते हैं, ठीक, समझे। अब हम इधर अपना क्या बोलते हैं, एनवायरनमेंट का भी काम हम कर रहे हैं, उस पर भी कोशिश कर रहे हैं सब हम करें, क्योंकि गवर्नमेंट कंबाइंड एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगा रही। हालांकि प्लान ये था पहले, वो तो मेरे ख्याल में PC1 इसकी 3-4 दफ़ा बन चुकी है, और अब तो फंड भी एलोकेट हो गए हैं, मगर अब वाटर कमीशन उस पर कर रहा है काम, इंशाल्लाह वो चालू हो जाएगा, मगर अभी तक कानून में नहीं लाएगा। ठीक है, अब बिजली खुद बना रहे हैं, पानी खुद बना रहे हैं, इसको पानी को वेस्ट को ठिकाने लगाना है, वो भी गवर्नमेंट इनके साथ मिलकर नहीं कर रही, वो भी खुद करना है। सिक्योरिटी भी खुद देखनी है, ना सिर्फ अपनी सिक्योरिटी देखनी है बल्कि पूरे इलाके की सिक्योरिटी देखनी है। आपको दिखाऊंगा अभी मैं कि वो क्या सिस्टम है। फायर फाइटिंग भी खुद ही करनी है, लेबर के लिए इलाज मुआवजा भी खुद ही करना है, लेबर की खुराक अच्छी रहे, वो बीमार ना हो, ये भी रखना है, लेबर को ट्रांसपोर्ट भी फराहम करनी है, ये भी सब कुछ करना है। अब इन तमाम कानूनों के बाद अगर आपसे इमरान खान साहब ये तवक्को करें 20 लाख नौकरियां पैदा करनी हैं एक साल में हुकूमत को, तो ये सब कुछ किए बगैर, अपनी जिम्मेदारियां पूरी किए बगैर वो 20 लाख नौकरियां पैदा हो सकती हैं या नहीं? देखें, अगर गवर्नमेंट ये सब सहूलियात नहीं देंगी, बिजली, गैस, पानी, सिक्योरिटी, मैं समझता हूँ नहीं होंगी। ये सब चीज़ें गवर्नमेंट अगर करेगी, ट्रांसपोर्ट भी,
تو میں سمجھتا ہوں 20 لاکھ کیا 20 کروڑ بھی نوکریاں پیدا ہو سکتی ہیں، کیونکہ پاکستانی قوم اور پاکستانی لوگ ان میں اتنی ہمت ہے وہ سب کام کر سکتے ہیں. ٹھیک، اور ہمیں یہی توقع ہے کہ یہ حکومت اس جانب اپنے قدم بڑھائے گی جہاں روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے، صنعتیں ترقی کریں گی، نئی صنعتوں کا قیام ہوگا، لا اینڈ آرڈر اچھا ہوگا، انفراسٹرکچر اچھا ہوگا، تبھی اچھے اسکول بنیں گے، اچھے اسپتال بنیں گے، نوکریاں ملیں گی، نئے گھر بنیں گے، لوگوں کو چھت ملے گی. مگر یہ سب کچھ جو آج ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، اگر ایسا نہیں کیا، خان صاحب آپ نے ایسا نہیں کیا، آپ کی حکومت نے ایسا نہیں کیا، تو پھر جتنے وعدے تھے وہ وعدے رہ جائیں گے، آپ پر تنقید ہوتی رہے گی، لوگوں کی امیدیں ٹوٹیں گی. لہٰذا یہ چیزیں ہیں کرنے کی جو آپ کو فوری طور پر کرنی ہوں گی. مزید صنعت کار کیا کہتے ہیں، اور انہوں نے جو سیکیورٹی کا اپنا سسٹم بنایا ہے، دیکھیں ذرا وہ بھی کہ آپ کے سرکاری اداروں کو یہ اپلفٹ کر رہے ہیں، ان کو اٹھا کے لے کے چل رہے ہیں، پولیس کو، دیگر اداروں کو ایک پورا نظام بنایا ہے، تو یہ کاروبار کر پا رہے ہیں. کہاں ہوتا ہوگا کسی ملک میں؟ گیس کا بحران اس حکومت کے لیے وجہ شرمندگی ہے اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ گزشتہ حکومت جو کچھ اس سیکٹر میں کر کے گئی تھی، اگر اسی کو چلا رہے ہوتے سیدھی طریقے سے تو یہ گیس کا بحران نہیں ہوتا. اس سے صنعتوں کو نقصان ہوا، لوگ بے روزگار ہوئے، ان کے چولہے بجھے، مشکل وقت میں لاکھوں مزدور گھر کے رہ گئے. مگر صرف ایک یہی معاملہ نہیں ہے. ہم جب پی ٹی آئی کی حکومت کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ حکومت تو ملک میں ایک انقلاب برپا کر دے گی، مزدور کی زندگی اچھی کر دے گی، وہ جو خط غربت سے نیچے رہتا ہے اس کے لیے روزگار پیدا کر دے گی. لیکن میں پاکستان کے سب سے بڑے صنعتی علاقے میں موجود ہوں. 5 لاکھ مزدور اس صنعتی علاقے میں کام کرتا ہے. یہاں کی سڑکوں کا برا حال ہے. یہاں کا صنعت کار پانی، چوری کا پانی جو اسی کا پانی ہے وہ خریدتا ہے اور پھر استعمال کرتا ہے مہنگا پانی. بجلی کوالٹی کی نہیں ملتی، ہر وقت نہیں ملتی. گیس کا بحران ہمارے سامنے موجود ہے. سڑکوں کا برا حال ہے، فٹ پاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں. لا اینڈ آرڈر کی یہ سچویشن ہے کہ بائر یہاں پر آنے کو تیار نہیں ہوتا. ان کو دبئی میں جا کر اس سے میٹنگ کرنی پڑتی ہے، یہاں خریدار نہیں آتا. مگر پھر بھی پاکستان کا سب سے بڑا یہ صنعتی علاقہ، حد تو یہ ہے کہ یہاں کا صنعت کار یہاں کی سیکیورٹی کے انتظامات بھی خود کرنے کی کوشش کرتا ہے. سائٹ ایسوسی ایشن میں موجود ہوں، سائٹ ایسوسی ایشن آف انڈسٹریز. یہ صنعت کاروں کا اپنا ایک فورم ہے. یہاں پر انہوں نے اس علاقے کو سیکیور بنانے کے لیے اقدامات کیے ہیں. دنیا میں شاید ہی کوئی ایسی مثال ملے کہ صنعت کار حکومت کے کام خود کر رہا ہو. آئیے آپ کو دکھاتا ہوں. کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم کرنے کی بات کی جاتی ہے ہمیشہ کہ وائبل بنایا جائے چیزوں کا. آپ لوگوں کے پاس زیادہ پیسہ ہے ماشاءاللہ، اتنا زبردست آپ نے گورنمنٹ کا کام بھی خود سنبھالا ہوا ہے. 2014 کے اندر سے میں آپ کو سٹارٹ کرتا ہوں کہ اس وقت ہمارے پاس لا اینڈ آرڈر کا بہت ہی خراب سچویشن ہو گیا تھا سائٹ انڈسٹریل ایریا کے اندر. لوگ اپنی انڈسٹریاں بند کر رہے تھے، آفیسز نہیں آ رہے تھے. تو اور جو ہمارے جو وہیکلز، جو لوڈڈ وہیکلز ہیں وہ جو ہے چوری ہو رہے تھے. اس میں بہت زیادہ ایشوز تھے، کڈنیپنگ کا تھا، ایکسٹورشنز کا تھا. اچھا. اس کے بعد ہم نے فیصلہ کیا ڈی جی رینجر صاحب سے اس وقت کے مل کے، اور ہم نے سارا پلان ترتیب دیا. اس کے بعد ہم نے اپنے کیمریز لگائے. 163 کیمراز ہیں ہمارے پاس سائٹ کے اندر. 163 جو پورے سائٹ کو کور کر رہے ہیں. اور پھر ہمارے پاس یہاں پہ رینجرز پرسنلز بھی ہیں جو اس کو مانیٹر کرتے ہیں، پولیس والے بھی ہیں. موبائلز ہم نے اپنی خریدی ہیں. ہمارے پاس اپنے پرائیویٹ سیکیورٹی 67 گارڈز ہیں. 31 چوکیاں ہم نے بنائی ہیں جس پہ ہم اپنے گارڈز کھڑے کرتے ہیں. 29 والز ہم نے بنائی ہیں جو ہمارے پاس یہاں پہ سارا کرمنل ایریا بہت تھا. ایلیمنٹس آتے تھے ریزیڈینشیل ایریا سے جو واردات کر کے واپس جاتے تھے، تو ہم نے وہ والز بھی بنا کے ان رستوں کو بند کیا. ٹھیک ہے. وہ سارا ہم نے اپنے حساب سے سائٹ ایسوسیشن نے اپنے ممبرس سے جو ہے کلیکشن کر کے 300 ملین روپیز ابھی تک ہم خرچ کر چکے ہیں. 300 ملین روپیز. تو اس میں حکومت کی طرف سے بھی کچھ ملا؟ نہیں، یہ پرائیویٹ ٹوٹل جو انڈسٹریلسٹ ہیں یہ ان کا اپنا پیسہ لگا. یہ کام تو سرکار کے کرنے کے تھے، سندھ حکومت کے کرنے کے تھے. جب ہم بہت زیادہ پریشان ہو گئے، جب ہمیں کوئی حل نہیں دیکھ رہا تھا، تو یہ ہمیں اپنی مدد آپ کے تحت یہ کام کرنا پڑا ہے. اچھا. اور یہ نظام صرف یہی تک نہیں کہ یہاں پر مانیٹرنگ ہو رہی ہے. 163 کیمرے اس وقت اس پورے علاقے کو مانیٹر کر رہے ہیں، بلکہ
رینجرز کے جوان یہاں موجود ہیں, وائرلیس ان کے پاس ہیں, پولیس کے جوان موجود ہیں, وہ بھی ان کی کوارڈینیشن میں ہیں. پھر ساتھ ساتھ یہ جو میں نے ادھر سافٹ ویئر دیکھا نوی صاحب, یہ پورا سسٹم آپ کے ساتھ سندھ پولیس نے غالباً شیئر کیا ہے اس یہ سسٹم, یا یہ آپ نے خود؟ یہ ہم اپنی مدد آپ کے تحت ہی سارا سسٹم ہے کہ موبائلز کے اندر آپ نے ٹریکر بھی لگائے ہیں تاکہ موبائلز ہمیں پتہ ہو کہ کون سی موبائل کہاں پہ ہے, کھڑے ہو کے لوگوں سے پیسے تو نہیں لے رہے, اپنا کام اچھی طرح کر رہے ہیں. یعنی پولیس کو بھی مانیٹر کر رہا ہے یہ ادارہ, جو ایک پرائیویٹ ادارہ ہے سندھ پولیس کی موبائلز میں ٹریکر ان کے لگے ہوئے ہیں. یہ کہاں ہوتا ہوگا دنیا میں؟ اس میں میں آپ کو ایک چیز اور ایڈ کروں کہ اس میں جو ہمارے لاسٹ SSP صاحب تھے ڈاکٹر رضوان صاحب جی, انہوں نے بڑا کام کیا, اور یہ ان کا اور ہمارا میوچل انڈرسٹینڈنگ اور میوچل پلان تھا کہ ہم اس چیز پہ کام کریں تاکہ ہم کرائم کو زیادہ سے زیادہ نیچے لا سکیں. ٹھیک ہے, دیکھیں یہ ساری یہ جو موبائلز ہیں یہ اس وقت بتا رہی ہیں کہ پولیس کی ان گاڑیوں کی پوزیشن کہاں ہے, کس کیفیت میں ہیں, اسٹارٹ ہیں, پارک ہیں, چل رہی ہیں, یہ سب کچھ اس پر آپ کو پتہ چل رہا ہے. اور یہاں اگر کوئی واقعہ ہوتا ہے تو فوراً آپ موبائل کی لوکیشن دیکھتے ہوئے یہیں سے وائرلیس پر اس کو بتا سکتے ہیں. یہ سرکار کے کرنے کے کام ہیں, لیکن جب کوئی اچھا آفیسر جسے کام کرنا ہو, وسائل نہ مل رہے ہوں, وہ صنعت کار جن کا بزنس اس میں بری طرح متاثر ہو رہا ہے, وہ مل کر اس طرح کا نظام بناتے ہیں اور حکومتوں کو شرم نہیں آتی. جی بالکل, اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس پروگرام کے ذریعے جو ہے جو ہمارے مسائل ہیں وہ حل ہوں گے. ظاہر سی بات ہے. تو مسئلہ ایک نہیں ہے, یہ صرف آپ کو شدت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ صنعت کار کس طرح کے مسائل میں الجھا ہوا ہے کہ لا اینڈ آرڈر میں بھی اپنا بھرپور حصہ ڈال رہا ہے. ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم ایشین ٹائیگر بنیں گے, مگر صنعت کا یہ حال ہے کہ ہم ریورس میں. ویلکم بیک. ملک میں صرف گیس کا ہی بحران نہیں ہے, معاشی حوالوں سے کئی چیلنجز کا سامنا حکومت کو ہے, وہ اقدامات بھی کر رہی ہے, لیکن اس کے یہ اقدامات کس حد تک کارگر ہیں؟ ہماری سمجھ کے مطابق ایک پورا پیراڈائم شفٹ ہے جو اکانومی کی سطح پر لیا جا رہا ہے. عمران خان صاحب کی حکومت کی جو پالیسیز ہیں وہ جس ڈائریکشن میں معیشت کو لے کر جانا چاہتی ہیں وہ درست ڈائریکشن ہے. ابھی جو مشکلات نظر آ رہی ہیں, کیا یہ مشکلات آگے ہمارے لیے مزید مصیبت کا سبب بنیں گی, یا ان مشکلات کے بعد ہمیں راحت ملے گی؟ سائٹ ایسوسیشن کراچی میں موجود ہوں. ملک کا سب سے بڑا انڈسٹریل ایریا ہے یہ, 3600 انڈسٹریز یہاں پر تھیں, اور اس وقت اندازہ ہے کہ تقریباً 4000 سے 4500 انڈسٹریز یہاں پر موجود ہیں. پورے ملک میں اتنا بڑا کوئی انڈسٹریل ایریا اور موجود نہیں ہے. یہاں سائٹ ایسوسیشن کے عہدیدار سلیم پارک صاحب اور دیگر لوگ جو بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں. سر, اس وقت جو گیس کا بحران ہے ہم تو اسی حوالے سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایسی صورتحال ہے, پچھلی حکومت نے جس کے بارے میں کہا تھا کہ اب نہیں ہوگا, اب گیس کا بحران نہیں آئے گا, اس حوالے سے مشکلات نہیں ہوں گی, مگر پھر ہوا. ساتھ ساتھ دیگر جو پالیسیز ہیں حکومت کی وہ معیشت کو کس ڈائریکشن میں لے کے جا رہی ہیں؟ سب سے پہلے تو شکریہ دنیا نیوز کا کہ جو آج یہاں پہ سائٹ میں آئے اور ہمارے کوریج لے رہے ہیں, اور ہمارے جو مسئلے مسائل ہیں وہ آپ میڈیا کے تھرو گورنمنٹ کو اور دوسرے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. سائٹ کا بحران تو سائٹ میں تو بہت سے مسئلے ہیں, لیکن آج جو آپ جو گیس کی جو بات کی اس میں سب سے بڑا ایشو گیس کا یہ ہے کہ یہ پچھلے 15 دن سے گیس کا بحران چل رہا ہے. سوئی SSGC کے ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ ہمارے حساب سے ہمارے جو کیلکولیشنز ہیں اس کے حساب سے صرف شارٹ فال 50 to 55 MMCFD کا ہے, which is merely 3 to 4% of the total gas consumption. تو کوئی اتنا بڑا شارٹ فال نہیں جس کی وجہ سے پورے انڈسٹریز جو ہیں وہ بند ہونے جا رہی ہیں, اور بند ہونے اس ٹائم پہ جب کہ ایکسپورٹ دسمبر کا مہینہ کلوزنگ, اور ہمارے بائرز جو ہیں وہ توقع رکھ کے بیٹھیں گے ہمارے مال شپ کریں گے کرسمس کے, نیو ایئرس کے, نئی سیزنز کے, اور ہم باہر سے کیا کہیں کہ ہمارے پاس گیس نہیں ہے, ہم یہ ہرگز نہیں کہہ سکتے. اچھا, اب تو ہم جنوری میں آ گئے تو مشکلات ہوئیں. جنوری بہت ہمیں مشکلات ہوئیں. پچھلے 10 دن سے آلموسٹ سائٹ انڈسٹریل ایریا واز کمپلیٹلی کلوزڈ. پھر ہمارے SSG سے مذاکرات ہوئے, انہوں نے ہمیں یقین دہانی دلائی کہ اب کوئی پرابلم نہیں ہوگا. اچھا, جو سچویشن آج سندھ میں ہے, پچھلے دور حکومت میں یہ سچویشن پنجاب میں تھی, تو اس سے اوور آل ملک کی معیشت کو تو کوئی بڑا نقصان نہیں ہوتا؟ بہت بڑا نقصان ہوتا ہے, بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. سندھ ہو یا پنجاب ہو, پچھلی دفعہ بھی یہی ہوا تھا. بالکل, سندھ ہو یا پنجاب, ملک ہے. کدھر سے بھی یہ پرابلم ہوگا تو ایکسپورٹ ظاہری بات ہے سفر کریں گی. ہم ایکسپورٹ بڑھانے کی باتیں کر رہے ہیں.
सारे हमारे इमरान खान साहब, असद उमर साहब, रज़ाक दाऊद साहब कहते हैं एक्सपोर्ट बढ़ाएं, हम ये आपके लिए कर रहे हैं, डेफिनेटली कर रहे हैं, दे आर ऑन द राइट पाथ आई वुड से। लेकिन इमीडिएट मसला जो है ना उनको हल करना पड़ेगा, बिकॉज ये एक दफ़ा बाहर भाग गया तो दोबारा नहीं आएगा। हम कुछ भी कहते रहेंगे हमारा मसला ठीक हो गया, लेकिन बाहर दोबारा नहीं आएगा। अच्छा, एक मुझे ये बात समझाएं कि नून लीग की हुकूमत में हमें बताया जाता था कि मुल्क की जो ग्रोथ है वो 5.8 है, अभी जो टारगेट सेट किए हैं वो 4 के किए गए हैं और कहा यह जा रहा है कि इससे भी नीचे जाएगा। तो हम कैसे राइट डायरेक्शन में और राइट पाथ पर हैं इस वक्त? राइट पाथ हमें जो मैंने कहा राइट पाथ पर है उसके ये है कि इनकी जो पॉलिसीज़ आ रही हैं, ऑफ कोर्स ये बड़ी ग्रेजुअली बहुत स्लोली चल रही है। एक्चुअली मसला ये हो गया कि इन्होंने बातें बहुत बड़ी बड़ी कर ली बहुत जल्दी, जो कि नहीं करनी चाहिए थी। तो लोगों का परसेप्शन, लोगों का ये आइडिया हो गया कि भाई फॉरेन हर चीज़ ठीक हो जाएगी, जो कि नहीं होगी। मुझे तो ये भी डर है कि एक्सपोर्ट भी जितना चाह रहे हैं बढ़ना उतना शायद ना बढ़े। अब कराची का एक्सपोर्ट आप देखें, कराची से ऑलमोस्ट मुल्क का 50% एक्सपोर्ट जाता है। तो यहाँ पे अगर से 10% भी एक्सपोर्ट कम हो गया तो 50% का 10% कम हो गया। और पंजाब का या सियालकोट का इतना बड़ा एक्सपोर्ट नहीं है, वहाँ पे 5% कम हो गया तो इतना बड़ा अफेक्ट नहीं आता परसेंटेज वाइज। कराची का बहुत बड़ा अफेक्ट आता है। तो मेरी इल्तिजा है कि कराची को प्लीज़ इस पे कंसिडर करें। ओनली 50 MMCFD इन ओनली प्रॉब्ली फॉर 2-3 मंथ्स। और ये मसला और सिर्फ ये एक सेक्टर नहीं है, बहुत सारे सेक्टर हैं जिसमें काम करना है। आप लोगों के जहन में कोई पॉइंट्स हैं तो आप? गवर्नमेंट का बहुत फोकस है एक्सपोर्ट पे, तो आई थिंक दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी when China and US trade relations are at going down, तो जी पाकिस्तान को उसमें से बहुत शेयर मिल सकता है। और हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसकी बहुत सारी कैपेसिटी इस वक्त बंद पड़ी हुई है। तो अगर गवर्नमेंट एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहती है तो उस कैपेसिटी को जो कि बंद पड़ी हुई है वेरियस रीजंस की वजह से, कि गैस की सप्लाई नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब है, अगर इस पर थोड़ा से फंडिंग कर दें, इसको स्ट्रेट कर लें, तो हम बहुत शॉर्ट टाइम में 5 से 10 बिलियन की एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं। बढ़ा सकते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है हमारा चाइना के साथ। चाइना में वो हाइड्रल बिजली इस्तेमाल करते हैं, हम थर्मल बिजली इस्तेमाल करते हैं, डेफिनेटली हम महंगी बिजली इस्तेमाल करते हैं। तो हम उनसे कम्पीट कैसे कर सकते हैं? देखिए, टैरिफ के जो इश्यूज़ हैं वो अपनी जगह, मगर हमारी क्योंकि कॉटन ग्रोइंग कंट्री है तो हमारी रॉ मटेरियल कॉस्ट कंपैरेटिवली बहुत डाउन है, तो हम उसको वहाँ से कॉम्पनसेट करके भी कर सकते हैं। जैसे इस वक्त आप ये देखें कि यूएस में एंटी डंपिंग लगा रहे हैं चाइना पे, उसकी वजह से बहुत सारे चाइनीज़ कस्टमर्स अगर ऐसा है सर, अगर ऐसा है तो हम अपनी इंडस्ट्री को, इन्वेस्टर तो पैसा लगाएगा अगर उसे नज़र आ रहा है कि मेरा बायर मौजूद है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है हमारे साथ, हम पैसा लगाएंगे, अपने सिक यूनिट को हम रिवाइव कर लेंगे। देखें ऐसा तो नहीं हो रहा। देखें चाइना का इस वक्त ये है कि चाइना इज़ प्रॉब्ली गोइंग टूवर्ड्स मोर टेक्निकल एक्सपोर्ट्स और वो हाई एंड में जा रहा है। तो जो बीच का है गारमेंट्स में खास तौर पर, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन गारमेंट्स एनी मोर, बिकॉज वो चाहते हैं कि वो ऐसी चीज़ बनाएं कि जो कंप्यूटर्स हो गए, चिप्स हो गए, गाड़ियाँ हो गई, और उनके पास लेबर को उसमें यूटिलाइज करना चाह रहे हैं। तो ये हमारे लिए बेहतरीन मौका है कि उन्होंने जो चीज़ छोड़ दी है, जो चीज़ अब वो नहीं बनाना चाहते हैं ड्यू टू। तो हमारा इन्वेस्टर खुद क्यों नहीं कर रहा? नहीं, हमारा इन्वेस्टर इसलिए खुद नहीं कर रहा, जिस तरह इन्होंने कहा कि हमारा इन्वेस्टर तो जब ही करेगा कि जब यहाँ पे कोई बायर भी आए। चाइना के साथ एक आप कोलैबोरेशन कर सकते हैं, जिन्होंने वहाँ पे प्रोड्यूस नहीं करना टेक्सटाइल वालों ने, यानी हमारा इन्वेस्टर पैसे अपने खीसे में रख के बैठा हुआ है, आओ हम काम करते हैं, बेचते हैं, मगर गवर्नमेंट लेकर आए, गवर्नमेंट लेकर। प्लस देखें, जब जॉइंट कोलैबोरेशन होंगे चाइनीज़ के साथ तो उनकी एक ऑलरेडी एक साख है, वो एक्सेप्टेड है उनके लिए, तो वो यहाँ पे आके ट्रांसफर टेक्नोलॉजी भी करेंगे। ठीक है। और जो हमारी गलती हैं प्रॉब्ली कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग की, उनमें भी वो हमारी मदद करेंगे। तो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ। अभी आपको क्या लग रहा है चाइना के साथ जो हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उससे हम फ़ायदा उठा पा रहे हैं? मेरे ख्याल में तो हम नहीं उठा वन वे ट्रैफिक है। इट्स अ वन वे ट्रैफिक राइट नाउ। फोकस नज़र आ रहा है आपको यहाँ? हमें तो फोकस नज़र आ रहा है कि लूट का पैसा लूटना है और उसमें मौजें करनी है। बिल्कुल इसी तरह हो रहा है, क्योंकि कोई हर टैक्स हम भर रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स हम भर रहे हैं, रेंट्स हम भर रहे हैं, यानी कि हर चीज़ हम दे रहे हैं, उसके बावजूद भी वो पैसा हम पे खर्च नहीं हो रहा। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो करप्शन के पैसे की बात हो रही है, जो लूटा हुआ पैसा है, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने ये सोच रखा था कि ये पैसा जो लूटा गया ये हम लूटेंगे, इस पर मौजें करेंगे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और जहाँ फोकस करना चाहिए था वहाँ फोकस नहीं है। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बस हमारा मेनली हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे बहुत बड़ा मसला है। रोडों की हालत बेइंतहा ख़राब है, जगह जगह खुदाई की हुई है रोड। अभी हालांकि 2 साल पहले सारे नए रोड बने, लेकिन उन रोडों का ये हाल है कि बस आप। सर बचपन से देख रहा हूँ, मेरा कॉलेज यहीं था, GCT नहीं तो मैं उस वक्त आता था, उस वक्त भी यही हाल था।
آج بھی یہی حال ہے. آپ کو پتا ہے, مجھے پتا ہے, یہ گورنمنٹ کو کیسے نہیں پتا ہوتا؟ گورنمنٹ کو بھی سب پتا ہونا چاہیے اور ہوتا ہوگا, ظاہری بات ہے. جب یہاں عام آدمی کو پتا ہے تو گورنمنٹ کو کیوں نہیں پتا ہوگا؟ لیکن اب کوئی دھیان دے گا تو یہ ہوگا. ہم تو اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو. یہ تو دھیان دینے کی بات کرتے ہیں سر. کراچی میں ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ نہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں نہ ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں, ہم بیچ میں پھنسے ہوئے ہیں. پیپلز پارٹی کا سارا زور انٹیریئر سندھ میں ہے, وہاں پہ بھی ہے یا نہیں مجھے نہیں پتا ہے, بٹ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کراچی میں دے ناٹ انٹرسٹڈ. صنعت کاروں کی آپ نے گفتگو سنی, جو پریشانیاں ہیں وہ آپ کے سامنے موجود ہیں کہ ایک کمپریہنسو پیکج, ایک ایسا پلان جس میں ایک مزدور کی فلاح و بہبود سے لے کر ایک صنعت کار کی آسانیوں کے اقدامات موجود ہوتے, جس میں انفراسٹرکچر بھی ہوتا, امپورٹ ایکسپورٹ کیا, ایون جو بھی چیزیں ہیں ان میں بہتری ہو رہی ہوتی. ایسا کوئی پیکج ابھی تک نہیں ہے. ماضی کی حکومتیں بھی جو باتیں کرتی رہیں وہی باتیں یہ حکومت بھی کر رہی ہے. نہ صرف پرائیویٹ سیکٹر میں, پبلک سیکٹر میں بھی, پی آئی اے, اسٹیل مل, ریلوے, دیگر ادارے, وہاں پر بھی بہتری کے ابھی تک ہمیں بہت اچھے کوئی امکانات نظر نہیں آ رہے. دعوے ضرور موجود ہیں. بہرحال پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.